السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، جس کی آنے والی قسط بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا نفیس پکڑا دے گا پنکی کو، کیا گل معاف کر پائے گی نفیس کو۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نفیس اپنا بیٹا اسد کو لے کر چلا جاتا ہے اور گل اسے فون کر کے کہتی ہے نفیس پلیز میرے بیٹے کو واپس کر دو، تم اسے سنبھال نہیں سکتے۔ اس پر نفیس کہتا ہے جس طرح تم نے مجھے تڑپایا ہے میرے بیٹے کے لیے میں تمہیں اسی طرح تڑپاؤں گا۔ گل کہتی ہے تم کیوں کر رہے ہو اس معصوم بچے کے ساتھ یہ سب، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز ایسا مت کرو، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا۔ نفیس کہتا ہے ایک بات کہوں جسے تم مجھے کہتی تھی کہ میں نکما ہوں، اسی طرح اب تمہارا دوسرا شوہر بھی تو نکلا۔ تم مجھ سے نفرت کرتی تھی لیکن میں نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا، مگر احمد نے بھی تمہارے ساتھ میری طرح ہی برا کیا۔ گل کہتی ہے بس کرو، میں یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مجھے واپس دے دو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رات کو نفیس کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ اسد اپنی ماں کے بغیر نہیں پال سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرورش کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ صبح اٹھ کر اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اسد کو اس کی ماں کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑ آؤں گا، میں اسے نہیں پال سکتا، تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوں تو اپنی ماں کے پاس ہی پلیں تو بہتر ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نفیس اپنا بچہ گل کے پاس چھوڑنے آتا ہے اور کہتا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ گل کہتی ہے اس بار تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، جو تم نے مجھے دکھ دیے ہیں اس پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف صدیق صاحب اپنی بیوی بشریٰ بیگم سے کہتی ہیں میں تمہیں آج تمہارے بیٹے کی غلطیاں یاد کروانے آیا ہوں، کیونکہ گل کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تمہارے بیٹے کی ہے، اس نے ایک بچے کو نہیں پالا اور تم اپنی گل کے ساتھ دینے کی بجائے اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہو، مگر تمہارا بیٹا بالکل غلط ہے۔ بشریٰ بیگم کہتی ہے آپ اپنے بیٹے کو ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ صدیق صاحب جواب دیتے ہیں ایک معصوم سا بچہ اسے نہیں پال رہا اور تم چاہتی ہو کہ وہ اسے ماں سے جدا کر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک گل گھر واپس نہیں آئے گی اور اپنا بچہ واپس نہیں کرے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا، گل اپنا بچہ نفیس کو کبھی نہیں دے گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ پنکی بازار میں شاپنگ کرنے جاتی ہے، اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ ادھر نفیس بھی آ سکتا ہے۔ نفیس بھی کسی کام سے باہر ہوتا ہے اور بازار میں آ جاتا ہے، اچانک اس کی نظر پنکی پر پڑ جاتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ پنکی یہاں ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور سوچتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسی کی وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوا۔ پنکی اسے دیکھ کر بھاگ جاتی ہے اور اپنے گھر پہنچتی ہے، مگر نفیس بھی اس کا گھر دیکھ لیتا ہے۔ نفیس کچھ دیر باہر کھڑا رہتا ہے، پنکی سوچتی ہے کہ اب نفیس چلا گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بیل بجتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی محلے والا آیا ہے، مگر جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے سامنے نفیس ہوتا ہے۔ وہ دروازہ پکڑ کر اندر گھس جاتا ہے اور پنکی سے کہتا ہے تم نے کیا سمجھا تھا تم میرے پیسے اور زیورات لے کر بھاگ جاؤ گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پنکی کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو، کیوں پکڑا ہے؟ نفیس کہتا ہے اتنی آسانی سے تو ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا کیونکہ تم نے میری زندگی برباد کی اور میرا گھر لوٹ کر یہاں آ گئی ہو۔ پنکی کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ واپس کر دوں گی، پولیس کو مت بلاؤ، مگر نفیس پولیس کو کال کرتا ہے، پولیس آ کر پنکی کو گرفتار کر لیتی ہے اور سارا زیور وغیرہ نفیس کو واپس دے دیتی ہے۔ جب وہ گھر واپس جاتا ہے اور اپنی ماں کو سب کچھ دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے پنکی کو پکڑا دیا، یہ سب زیورات واپس آ گئے۔ اس کی ماں کہتی ہے شکر ہے اللہ نے ہمیں سب کچھ واپس دے دیا، اور دیکھو تم نے اپنے بیٹے کو گل کے حوالے کیا تو اللہ نے بھی ہمارا لوٹا ہوا سب کچھ واپس دے دیا، اس لیے کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔
नफीस कहता है, हाँ मुझे भी एहसास हो गया है कि जब से मैंने असद को गुल को वापस किया है मेरा हर काम सही हो रहा है। इधर बुशरा बेगम को भी एहसास हो जाता है और वो कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, हम ही गलतियों पर थे। हम गुल से कह रहे थे कि बच्चे को नफीस को दे दे, मगर वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है, और मैं तो बस यही जोर दे रही थी। दूसरी तरफ अहमर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे गुस्सा आता है कि अब वो कभी भी गुल को घर वापस नहीं लाएगा, क्योंकि गुल ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। गुल कहती है, अहमर अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं रख सकते तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी और तुमसे तलाक ले लूँगी। इस बात से अहमर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो दिल से गुल से मोहब्बत करता है और उसे छोड़ने नहीं चाहता, मगर ये सोचकर परेशान हो जाता है कि ना वो बच्चे को रख सकता है और ना ही गुल को छोड़ सकता है। अगर गुल मेरे पास ना आई तो मैं अकेला नहीं रह सकता। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे।